کچھ کل آزاد کشمیر میں ہوئے گیا اس سے پہلے؟ شکریہ آپ کا جی. میں دو باتیں. ایک تو میں بچپن کے سے مجھے جو کچھ باتیں یاد ہیں مجھے سردار ابراہیم صاحب کا پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکلنا تو یاد نہیں ہے 57 میں 56 میں. البتہ سردار ابراہیم صاحب کا ان کا داخل ہونا مجھے یاد ہے، بلکہ ان کا چہرہ بھی میرے سامنے، میرے چہرے پر جو مسکراہٹ سے ہنس رہے تھے. دوسری بار بنے تھے راج صدر. وہ کمرہ مجھے یاد ہے، ڈرائنگ روم جو چھوٹا تھا درمیان میں، وہاں میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو پھر ان کے بعد ان کا نکلنا بھی مجھے یاد ہے. میں ایک شادی تھی جیکوٹ میں، اپنے خان صاحب تھے جیکوٹ کے، ان کے بیٹے تھے راجا شریف صاحب. ان کی شادی کا میں دوست تھا، میں چھوٹا جاتا تھا. تو ہم واپس آئے تو یہ جہاں آج نہیں ہے یہ اپنا چھتر میں جہاں کریڈٹ کالج ہے، یہاں سے ہم جا رہے تھے. بہت ساری گاڑیاں تھیں ہمارے پاس، تو والد صاحب بھی ساتھ تھے، انہیں کے ساتھ تھے. اور بھی لوگ تھے جو بوجہ میری دوستی کے، جو والد صاحب ان کے ساتھ لے گئے تھے. تو وہ واپس جا رہے تھے یہاں سے واپس دلی کی طرف. پھر اس کے بعد خورشید صاحب آئے. یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس جگہ پر، یہ بھی ریڈیو اسٹیشن نہیں بنا تھا، یہ دیواریں وغیرہ اس کی نہیں تھی. تو جب خورشید صاحب صدر بنے تو والد صاحب نے دن کا کھانا دیا ہمارے گھر میں. خورشید صاحب مجھے یاد ہے. اور خورشید صاحب نے والد صاحب کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور والد صاحب نے اس کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا. ادھر سے آئے، ادھر سے داخل ہوئے اندر، تو یہاں دن کو کھانا تھا، عام جنرل پبلک کے لیے کھانا تھا. بعد میں پر جب خورشید صاحب کو بعض لوگوں نے ان کے خلاف ایک سازش کی، خان کے سامنے، اس میں وہ بعض لوگ اپنے جلدی صاحب کا نام لیتے ہیں کہ یہ خورشید صاحب پاکستان کے خلاف، وہ آج کو تسلیم کرانے کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے کہتے تھے. تو وہ اپنا انہیں تو یہاں مظفرآباد نہیں آنا پڑا. جب انہیں ڈسمس کیا گیا صدارت سے، تو پھر ان کو وہیں سے پکڑ کر بند بھی کر دیا. خان عبدالعزیز خان صاحب کا مجھے یاد ہے، جب ان کا ہوا تو یہ جو پرانا گیسٹ ہاؤس ہے، یہ سڑک اوپر چڑھتی تھی، اب تو وہ نہیں ہے. تو ملک غلام علی صاحب مرحوم یہاں خوشی سے جو ہے نا، وہ مسلم کانفرنس کے لوگ تھے، وہ تھے خورشید صاحب کے ساتھ اختلافات تھے. ان کے ہاتھ میں سر رومال تھا، اور رومال ہرا رہے تھے، وہ بنگلہ سا ٹائپ لاتے تھے. وہ مجھے یاد. تو سب سے پہلے تو والد صاحب کو فون آیا مجید سلیریہ صاحب کا، چیف گورنر سے فارغ کرتے خورشید صاحب کو فارغ کر دیا. مجید سلیریہ صاحب قائد ملت رئیس العراق جو غلام عباس کے بہت ہی پسندیدہ سیاسی کارکن بھی تھے، پسندیدہ افسر بھی تھے. وہ قائد ملت کو بلکہ اپنا پیر مانتے تھے سلیریہ صاحب، مجید سلیریہ صاحب. تو وہ پھر یہ ہوا کہ وہ چلے گئے. خان صاحب اپنے خان صاحب آئے، اور خان صاحب سے امان اللہ خان نیازی نے حلف لیا، جو جوائنٹ سیکرٹری تھے ذات عمر کشمیر حکومت پاکستان میں. تو ہمارے چیف ایڈوائزر ہوا کرتے تھے، سی اے کہتے تھے. تو مجھے سی اے پر بات یاد آ گئی. ہمارے اسکول کی بس ہوتی تھی وہ پولیس کی، تو اس کے ڈرائیور تھے عنایت، وہ جموں کے ریفیوجی تھے. تو میری جو اپنی ٹیچر آج بھی زندہ ہے، باجی عفت جو ہے، وہ ان کی بہن بھی باقی نہیں. تو یہ اوپر بس کا جو اپنا جو اڈا ہے اوپر والا اس کے شاہنات کے سامنے، تو یہاں ہماری جب بس پہنچتی تھی تو یہ خواتین جو ہماری انتہائی واجب الکرام، جو ہماری تھی استانیہ یا ہماری جو استاد تھی، ان سے بہتر میں نہیں سکتا میں نے کوئی استاد دیکھے ہوں، ان خواتین سے بہتر. یہ تھی نظامی صاحب کی بیگم تھی مرحومہ، یہ تھی ان کی بڑی بہن تھی باجی عزیزہ، جو ان کی وائف تھی اپنا سردار صاحب کی راولہ کوٹ والوں کے جو بیوی تھے ہمارے اس کے لوکل گورنمنٹ کے سول ٹرسٹ، وہ باجی تنویر تھی. یہ بھی تھی اپنا ماجد خان کی والدہ بھی نوجوان تھی ایسے کر کے. یہ بعد ہمارے اسکول میں اور بھی خواتین کی باجی طاہرہ تھی. تو جو میں آج سے کر رہا تو وہ مجھے اس بات یاد آئی. تو وہ آیا سورن سنگھ مذاکرات کرنے کے لیے بھٹو صاحب سے، جو سورن سنگھ بھٹو مذاکرات. تو وہ عنایت صاحب کہنے لگے، وہ ہماری ٹیچر کو کہنے لگے، چونکہ وہ بھی جموں کے مہاجر تھے، یہ بھی جموں کے مہاجر تھے، اپنا وطن سب کو یاد آتا ہے.
کون چھوڑتا ہے؟ آپ نے بتاؤ، ٹوٹی کوٹھا ہو، مکان میں چھت رستی ہو، باہر اپنا گھر ہوتا ہے. تو وہ کہ سی اے چیف ایڈوائزر کو سی اے کہتے تھے نا، تو وہ کہنے لگے سی او نے کیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ریاسی، وہ چونکہ تھا نا اپنا سرکاری ڈرائیور تھا پولیس کا، تو وہ کہیں خورشید صاحب کے ساتھ تھا غالباً، تو وہ امان اللہ خان نیازی کوئی وہ باتیں کہتا ہے، میں سنے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے سی او نے کیا. اچھا بہرحال، تو وہ اپنا جو میں نے آپ سے عرض کیا، پھر خان حمید صاحب کو جاتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر جنرل عبد الرحمان صاحب تشریف لائے، ان کو آتے بھی دیکھا. بلکہ جس دن وہ آئے تو میری جو بڑی بہنیں جو فوت ہو گئی ہیں، بڑی سجاد صاحب مرحوم کی جو بیگم تھی، ان کی شادی تھی. تو میں سردار عزیز صاحب، نصرت عزیز کے والد صاحب، ان سے ان نے کہا جی جائیں وہ اپنا اس کو دے دیں اپنا صدر کو دعوت. میں تھوڑا سا ریلیکٹڈ تھا، میں نے کہا یہ نیا نیا سمجھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. بہرحال میں چلا گیا. تو وہ ان سے وہاں پر ہم نے وہ جو ہے نا وہ کاوڑ دیا. تو رائے ذکر ہے صاحب تھے وہاں پر، یہ وزیر تھے لبریشن لیگ کے، اور اپنے یہ تھے نذیر حسین شاہ صاحب آزاد مسلم کانفرنس کے، اور شوکت علی شاہ صاحب کے والد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں ان کو چاچا ہی کہتا تھا. وہ تھے وہ وزیر تعلیم 69 میں، یہ 60 یہ بات ہے 68 کی، 69 کی، 70 کی بلکہ کہہ لیں. یہ سے پہلے جو تھی ایک بنی تھی حکومت بنی تھی جو تازہ ثلاثہ کے دباؤ پر بنی. وہ ان کو میں نے آتے دیکھا. پھر سردار الدین خان صاحب جب جیتے الیکشن تو ان کا جو جلسہ ہوا فقید المثال استقبال، پھر ان کو جب نکالا گیا، میں پیچھے اس گاڑی میں تھا جس کو آگے سکندر صاحب چلا رہے تھے، اللہ اس کو ان کو بھی رحمت کرے، سردار صاحب کو بھی، دونوں اب چلے گئے نہیں ہیں، ان میں کیا کریں. تو وہ کار چلا رہے تھے اپنی، تو ان کی کار کی چھت بھی بیٹھ گئی. وہ اوپر خالد عبید اللہ صاحب چڑھ گئے، ان کے وہ کرنل صاحب عبید اللہ کے بیٹے خالد. تو میں پیچھے تھا چاچا لطیف خان کی گاڑی میں. تو یہ جو وہاں پر ہوا مذاق ادھر ہوا، یہ جو پرانا ڈاکخانہ تھا، تو مجھے یاد ہے جب انہوں نے اپنی رائفل سے کاٹ کی تو کچھ لوگوں نے چھلانگیں ماری. تو خواجہ فاروق صاحب تماشا دیکھنے آئے تھے، بھی آپ کو بتاؤ. تو یہ انہیں چھلانگ ماری نیچے آگے سے، تو کوئی 3-4 آدمی ان کے اوپر جا کر پڑے. 75 میں جب ہٹایا گیا، جی چڑھایا گیا تھا. یہ سارے شہید ہیں اس کے جمہوریت کے. تو میں وہ کار میں تھا، تو ایک انسپیکٹر تھا فاروق، اس کا نام تھا، گورا بڑا سمارٹ تھا. اس نے گاڑی پر اسٹک ماری کہ جلدی ہٹائیں ادھر سے. تو وہ لوگ بیٹھے، تو منیر افسر خان صاحب بھی ساتھ تھے، وہ ترا پہنتے تھے بڑا. تو وہ سارے دوڑ رہے تھے جلدی، سردار صاحب نکل گئے گاڑی میں آگے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے اپنا جو ترا تھا وہ بازو کے نیچے رکھا ہوا تھا. تو چاچا لطیف خان نے آواز دی کہ میرے افسر خان بیٹھ گاڑی. ہم گئے تو یہ جہاں سے پرانی گیسٹ ہاؤس پہ سڑک چڑھتی ہے، تو سردار صاحب کے لیے انہوں نے 78 نمبر مرسڈیز جو پہلے ہوتی تھی اسٹیٹ کار، وہ بعد میں دوسری گاڑیاں آ گئی تھی، تو اس کو دی تھی. اس پہ نہیں بیٹھے، تو بشیر قریشی صاحب بیٹھے تھے. تو پیپلز پارٹی کا کوئی جالے جو ہے نا بھائی ہمارے ان کے کرامت شاہ وغیرہ، تو یہ وغیرہ اللہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ پارٹی کے بڑے تو وہ انہوں نے حقیہ ماری اس کے اوپر، کار کے اوپر. وہ ایف ایس ایف کی اس میں صاحب. بارہ ہم چلے گئے یہاں سے. ہمارے ساتھ تتا حسین تھے، آئی جی پی تھے، وہ ہم گئے. اچھا راستے میں وہ تھے اپنا کیانی صاحب، کیا نام تھا ان کا، وہ جو مصطفیٰ صادق، وہ آئے راستے میں. یہ جہاں سے بارکو جو یہ آج کل پل ہے، پل سے آگے وہ جو بنی ہے نا وہ جو چیکنگ کرنے کی چوکی سی، اس سے تھوڑی سی چڑھائی آگے، یہاں اس کو ٹریفک بھی نہیں تھی اتنی. تو یہ اپنا وہ کھڑے تھے، یہاں گاڑیاں تھیں اوپر پولیس کی، وہ لائٹیں شائٹیں لگی تھیں. ہم نے گاڑی وغیرہ روکی تو انہوں نے کہا کہ جی پیدر صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. چھوٹے صاحب نے کہا ہوا ہے. تو سردار صاحب بھی نکلے باہر. سردار صاحب نے کہا کہ اب ان کو کہنا چاہتے تھا ملکی دروازے کے پاس. مرل وہاں سے کیا، میں نے سردار صاحب کو گھر چھوڑا، اور رات کو آ کر میں پھر میں لیٹ کے تھا. چلتی کھاتے وہ لوگ 4-5 دن وہاں پر ادھر جاتے تھے. کاکا جی اور جہاں سردار صاحب تھے باغ خال وغیرہ سے. پھر یہ ہوا کہ حیات خان صاحب آئے، یہ آگے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. تو خان حمید صاحب نے خود ہی اسمبلی میں یہاں توڑ دی اپنا، وہ دباؤ پڑ گیا اوپر سے. بھٹو صاحب کا وہ ہو گیا تھا، اس کا
انتظار غروب ہو گیا تھا، مسئلہ لگ گیا تھا. تو پھر یہ ہوا تھا کہ پاکستان کے الیکشن کی 10 دن بعد ازارشن کے الیکشن ہوئے. یہاں سردار صاحب آئے تھے اوپر کالی گراؤنڈ میں، بڑا جلسہ بھی ہوا تھا، بڑا استقبال ہوا تھا. تو مجھے وہ سین یاد آ رہا تھا کہ جب ہمیں نکالا گیا تھا تو کیا منظر تھا، اور جب واپس آئے تو کیا منظر تھا. وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنا یہ وہ کیا کہتے ہیں اسے، یہ بن گئے، یہ فارغ کر دیا گیا خان میاں صاحب کو. تو سردار ابراہیم صاحب کو جیسا صدر رہے تو اس کے بعد انہیں بھی ہٹا دیا گیا تھا. جنرل رحمان صاحب کو رہے. جنرل رحمان صاحب بنے راج شمیر کے چیف ایگزیکٹو. تو کچھ اثر میں چھوڑ دیا انہوں نے. تو وزیر اعظم جو بعد میں اعزازی میجر جنرل بنے، وہ ان کو بنایا گیا چیف ایگزیکٹو. بعد پھر انہوں نے جب سردار ابراہیم صاحب کو ریپلیس کیا تو صدر کا دیا تو پاس آ گیا ادار وہ رہے. تو اس کے بعد جب ان کے خلاف بھی ہوا سیاسی کوشش ان کے خلاف صاحب نے نمایاں کیا. جب وہ راستہ بھی روکا تھا ان کا غازی آباد، تو وزیر الحق سمجھ گیا کہ نہیں مشکل ہے، انہیں پھر ہٹایا گیا. تو یہ آگے اپنا یہ کیا نام ہے اس کا، جنرل عبد الرحمان صاحب. اس دن یہ ہوا کہ یہ جو آرمی کا کیمپ ہے نا سامنے، تو اس کے آگے سامنے نیلی دندی ہے، یہاں سے وہ ریت جو ہے نا، وہ ریت پہاڑ ہے اس کا، بالکل اس کا ریتلا پہاڑ سے، تو یہ گر گیا نیچے. تو یہ بند ہو گیا، دریا بند ہو گیا. تو ایاز خان صاحب آئے ادھر سے، مالا ان کی سڑک ادھر سے تھی والے والی، لیکن وہ ادھر سے آئے اپنا جو گلی والی سے. تو میں نے جس طرح سنا، ایک صاحب تھے انہوں نے 2 ہار رکھے ہوئے تھے، ایک ڈالا انہوں نے ایاز خان صاحب بھی روئے، ایاز خان صاحب رخصت ہو گئے. تو دوسرا ہار جب وہ آئے جنرل صاحب انہوں نے بھی آنا تھا، تو انہوں نے ان کو گلے میں ڈالا اور کہا کہ جی ہم بڑے تنگ تھے اور آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ اپنا یہ کیا نام ہے اس کا، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ بن گئے وہ رہے. تو پھر اپنا اس کے بعد الیکشن ہو گئے. تو مسلم کانفرنس نے جامعہ ریاست کی کسی نہ کسی طریقے سے بنائی. تو پھر 90 میں کیا کہتے ہیں اسے، چلے گئے اپنا یہ ہمیں الیکشن میں کروایا گیا. تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، اس سے پہلے میں ضمن آپ کو بات دے رہا ہوں، مختار راٹھور صاحب بھائی نہیں جیسے تھے. تو وہ باوجود اس کے کہ وہ اپنا پہلے وزیر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، تو ان کے ساتھ آنا جانا تھا. کہ جب 65 میں یہ جو کچھ کا علاقہ قبضے میں چلا گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی الطاف صاحب جو ہمارا پرانا گھر تھا ادھر، جو جس میں یہ قبضے میں گر گیا، تو 3 مہینے ہمارے پاس رہے تھے. تو والد صاحب کے ان کے چاچا سرور خان صاحب ان سب لوگوں کے ساتھ ہمارے پرانے مراسم بھی 22 لوگ بڑے باعزت لوگوں میں سے ایک کا گھر تھا. وہ ان کے ساتھ گپ شپ تھی. تو میں ایک دن چلا گیا ان کے پاس، ان کے گھر اپنا سیکریٹری. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی تم پیپلز پارٹی میں آ جاؤ. اور میں نے کہا جناب ہم ادھر مسلم کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر، آپ کے ساتھ آئیں پیچھے یا بڈے پر جگہ ملے گی یا پوڑیوں پر، تو کہنے گر کر ہلاک ہو گیا. تو ہم اپنے یہاں ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے نہیں فوٹو 25 سال نہیں جائے گا، تم غلط ہو. اگلے سال ہی جب خانم عید صاحب نے اسمبلی توڑی تو راٹھور صاحب نے احتجاجی جلسہ کیا ہے یہ عزیز ہوٹل کے آگے، میں دیکھ رہا تھا وہاں پر. تو میں شام کو ملنے چلا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ راٹھور صاحب آپ آج آپ کی طبیعت تو خراب ہوگی. کہنے ہاں خراب. میں کہا یاد ہے آپ کو پچھلے، تو میں نے کہا جب پیپلز پارٹی نے ہمیں نکالا تھا 1975 میں 2 سال پہلے، ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی. تو یہ دنیا ہے، ہر چپ ہو گیا، ہنس کے چپ بولے نہیں. تو ایک بار یہ ہوا جب وزیر اعظم تھے تو میں اور پیر ممتاز صاحب ان کو عید پہ ملنے گئے. تو کچھ لوگوں نے شکایت کی، مسلم صاحب ادھر شہر میں شکایت بھی ہے نا، علاقہ بڑا یہ فلانے کو مل گیا، فلاں کو مل گیا.
جس طرح پرسوں میں وہ ہم چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو علی بن گناپور آ گئے تو کسی نے کہہ دیا جی یہ مل گیا اس کے ساتھ، میں مل گیا لعنت ہو گئی پر۔ تو وہ اپنا وہ کسی نے کہا سردار صاحب کو جی کہ یہ راٹھور صاحب سے ملے، تو میں نے کہا راٹھور صاحب، میں نے سردار صاحب سے کہا میں نے سر یہ تو ہے لوگوں کی ذاتی وراثت ہے، اس میں آپ کم از کم یہ نہ کریں، تو یہ پابندی قابل قبول نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ میں نے کہا کہ جن کو اگر کوئی ملنے جائے مسلم کانفرنس ہے تو وہ پتہ چلے گا کون گیا، ورنہ یہ جو مشک نالہ آتا ہے نا، لوگ رات کو چھپ کر اس سے جائیں گے ملنے کے لیے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ملنے دیں لوگوں کو، لوگوں کے مراسم ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ضمن مجھے بات یاد آئی۔ پھر یہ ہوا کہ راٹھور صاحب وزیر اعظم بن گئے اور سردار ابراہیم صاحب نہیں بن پائے، تو سلطان محمود صاحب صدارتی الیکشن ہار گئے۔ سردار ابراہیم صاحب نے یہ کیا کہ وہیں پر جو اگر آپ کو یاد ہوگا وہ جو لابی تھی اندر میں نیچے، ہاں وہ یہ نچلے لابی تھی، تو سردار ابراہیم صاحب وہیں سجدے میں چلے گئے، سجدہ شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کی عزت بچ گئی ہے۔ سردار ابراہیم صاحب 4 راٹھور صاحب نے مینج کیے تھے، ملوک نے ان کے لیے ووٹ سردار صاحب، ورنہ الیکشن آ جاتے۔ تو وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، جو پولنگ ایجنٹ تھے، بعض باتیں مناسب نہیں کہنے کی، وہ ایک سرکاری ادارے کے آدمی تھے جو سردار صاحب کے پولنگ ایجنٹ تھے۔ اچھا میں آپ کو جی بات بتاؤں سیاست، ہم گئے سردار صاحب میں گیا، جب کرنل نقی صاحب فوت ہو گئے تھے تو نجیب صاحب کو ہم نے دیا تھا یہ بائی الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری کیا تھا۔ اب میں نے افسر کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک دو تھے تو وہ غائب ہو گئے، اپنا قلندری سردار صاحب کو ریسیو کر رہے، سردار صاحب صدر تھے۔ البتہ عاشق صاحب یہ غالباً ایڈیشنل سیشن جائے تھے، یہ آئے عاشق صاحب جو فوت ہو گئے اپنا بینک برادری والے، تو یہ آئے ادھر وہاں، بلکہ رات کو کھانا تھا تو یہاں پر بیٹھے بھی مولانا یوسف صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے۔ تو وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بے نظیر صاحبہ کا تختہ اٹھا گیا، بیسیکلی بے نظیر صاحبہ کا مئی میں تختہ الٹنا تھا، میرے ذاتی علم میں یہ بات ہے۔ سردار صاحب بار بار سکندر صاحب کو کہیں کہ آپ ڈیلے کرتے جائیں اسمبلی کا اجلاس بلانے میں، تو آخرکار سکندر صاحب نے کہا جی کہ اب آئینی مدت سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو وہ مجھے یاد ہے 30 مئی تھی غالباً، تو پھر وہ ان کا جو ہے نا بے نظیر صاحبہ کا اسحاق خان صاحب نے ان کو اقتدار سے اگست میں چلتا گیا، جس دن عراق نے اس پر حملہ کیا، اس پر کویت پر، تو وہ یہی تھا کہ دنیا ادھر الجھی رہے گی تو ہم یہ کام کریں کہ اتنے زیادہ لیم لائٹ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال ہاں ہوا یہ کہ اسی دوران سردار صاحب داخل ہو گئے اسپتال سے ایم ایچ میں، تو میں نے اپنی وہ جیپ مجھے لی تھی، وہ اپنے اس میں کوئی سکندر صاحب نے پیسے دیے تھے، کوئی سردار صاحب نے پیسے دیے، کوئی میں نے اپنی ایک بندوق بیچی، کوئی میری بیوی نے مجھے دیے پیسے، تو میں نے وہ جیپ ٹھیک کرا رہا تھا صدر میں، تو ساتھ ہی ایک ہوٹل تھا وہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہ پتہ چلا کہ سردار صاحب کی صحت خراب ہے، تو آصف گیلانی مرحوم اور میں چلے گئے ملنے کے لیے سردار صاحب کو وہاں پہ۔ تو وہ یہ دیکھا میں نے کوئی جو افسر نہیں آئے تھے نا وہاں پر اندری سردار صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے، سب سے پہلے وہ تھے، اور وہ رو رہے تھے سردار صاحب کے لیے، یعنی رو بھی رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو چڑھ رہے تھے، وزیر کا تخت الٹ گیا تھا۔ تو امیر مختار صاحب نے ایک رجسٹر منگایا، وہ جو تھے اپنے وہ جو لوگ آئے تھے ملنے کے لیے، انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا اوپر، تو میں نے کیا کیا کہ سبز قلم سے ان کے اوپر اپنا نام پہلے لکھتے، اس لیے کہ سب سے پہلے میں آیا تھا۔ جب میں پہلے دفعہ آیا تو وہاں صرف افتخار ایوب اور ہمارے جو کنٹرولر تھے، کیا نام تھا ان کا جی، شاہد محمد صاحب، یہ تھے دو، تیسرا میں تھا، چوتھا کوئی آدمی نہیں تھا۔ یہ اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کو کر رہی، یہ اقتدار ہے نا، یہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، کل آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہوا کہ اپنا یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر بن گئے، اس کے بعد پھر راٹھور صاحب الیکشن ہوا، وہ انہوں نے الیکشن کے نتائج قبول کرنے سے انکار کیا، تو پہلی بار سیکشن جو آرٹیکل یا اس کا سیکشن آرٹیکل 56 جو ہے برداشت ہونے لگا، اور راٹھور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو وہاں نظر بند کر دیا گیا علی پور میں، اس کے ساتھ ہی وہ کچھ جگہ وہ جو جہاں پر وہ ڈیم ہے علی پور ڈیم، وہاں پر کہیں پھر الیکشن ہوئے، ہم جیت کے
پھر 96 کا الیکشن ہوا، اس میں ہم الیکشن ہار گئے، سلطان محمود صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور میں نے بڑے بڑے تماشے دیکھے. بعض باتیں ذاتی ہو جاتی ہیں، کہنا نہیں چاہتا. کس طرح ایک گریڈ 11 کے افسر کا ایک صاحب جو وزیر اعظم بنے اس کا ہاتھ ٹما ایسے وہاں میریٹ کے باہر، اس نے مجھے کہا آئے میں آپ کو تماشا دکھاتا ہوں. ہمارا کیا کریں، تو یہ ہے اب یہ ایسے پرابلم ہے. اب یہ کتاب میں لکھوں گا، اس میں یہ ساری باتیں میں نام وغیرہ جو میں بتا سکتا ہوں، جو سکتا ہوں کہ میں وہ بتا دوں گا. پھر وہ چلے گئے تو سکندر صاحب وزیر اعظم بنے. اب یہ میں کتاب میں لکھوں گا کہ کیسے مصطفیٰ افسر سے گھٹی، کس نے کہا، کیا ہوا، اس راکب کا کیا کردار تھا. میں نے کبھی اپنی بات کی نہیں کہ نہیں جی وہ مجاہد اول گئے تھے اپنا وہاں خیال تو جماعت کو گھٹی، تو ان کے لے جانے سے پہلے جو بنیادی کام تھا وہ اس راکب میں ضرور نے کیا تھا، اور کس نے کیا تھا. سکندر صاحب اب زندہ نہیں ہے کہ وہ اس کی گواہی دے سکے. البتہ ایک صاحب ہیں ابھی اللہ کو زندگی دے، وہ زندہ ہے، اور کبھی کسی نے پوچھا تو وہ میری بات سے انکار نہیں کر سکتے. پھر سکندر صاحب جب چلے گئے تو عتیق صاحب آئے. پھر عتیق صاحب کا ایک دفعہ وہ کہ اپنے یعقوب خان صاحب کو بنایا، یعقوب خان صاحب کو اتارا تو میں بنا. اور جب میرے خلاف بات ہوا تو یہ میری نواسیاں چھوٹی تھی ایک، تو وہ میری بیٹی نے اس کو کہا، نام میں نہیں لینا چاہتا، اس کا ملازم ہے، بعد میں میری بیٹی نے معاف بھی کر دیا. انہوں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس نے بڑی زیادتی کی. تو میں نے کہا نہیں بچوں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جب میں وزیر اعظم بنا ہوا آیا تو اسے معافی بھی ہوئی، تو دودھ نہیں دیا پینے کے لیے بچے کو میری نواسی کہ جاؤ نکلو نکلو جلدی کرو جلدی نکل جاؤ. تو وہ دودھ نہیں دیا انہوں نے. یہ صورت حال ہوتی ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بہرحال پھر میں بنا وزیر اعظم بنا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وہ جس جگہ بیٹھی ہے وہ آخر میں جب بانس کا جو جنگلہ، تو میرے پاس کچھ افتخار گیلانی صاحب آئے. اس کے بعد وہ سکری صاحبان آ گئے کہ جی اسلام آباد چوکے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لابی کرنی. میں کس کی لابی؟ کہنے لگے کہ وزیر اعظم بننا ہے. تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا جب الیکشن ہوتے تھے نا تو ہماری ساری پارلیمانی پارٹی، ہماری سیاسی قیادت جیتی ہوئی جو تھی وہ اسلام آباد پہنچ جاتی تھی. ایک وہ قریب بھی تھا. میں نے کہا نہیں جانے کہ حضور نے اگر اللہ نے میاں نواز شریف کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم نے اس کو بنانا ہے، آپ نے اس کو بنانا ہے، تو میں بن جاؤں گا. اگر اللہ میاں نے ان کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں پیدا کی، میں نہیں بن سکتا. نہیں ہوا تو میں کانپور کی طرح کام کروں گا. تو میں نہیں اسلام آباد جاؤں گا، میں نہیں جاتا. یہ نامناسب بات ہے، اور میرے شرس میں نہیں ہے کہ یہ جا کر تو اپنے لیے لابی کر، میں کر نہیں سکتا. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو خوش رکھے، انہوں نے بلایا، مجھ پر اعتماد کیا. 5 سال مجھے کبھی کچھ نہیں کہا انہوں نے. وہ چلتی تھی آٹو چلتی تھی. یہ ابھی اس دن میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ تو پتہ چلا کہ پرائم منسٹر صاحب از خود آزاد شہر کے معاملات میں کتنی مداخلت کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان، یہ کون بھرتی ہو گیا، یہ کون بھرتی ہوا، کس کو کس نے بھرتی کیا، یہ جو واحد جگہوں پر جگہ ہیں. تو ابھی تو خیر میرا اپنا خیال ہے ریموٹ کنٹرول حکومت ہوگی، پہلے بھی تھی. لیکن بیڑا کیا غرق ہوا، پنجاب کو اسلام آباد سے چلایا گیا، کے پی کے کو اسلام آباد سے چلایا گیا. عمران خان صاحب کسی طاقتور آدمی کو مثلا انہوں نے کھٹک صاحب کو ہٹایا، جو سب سے بڑی غلطی کی. پنجاب میں بزدار صاحب اس قابل ہی نہیں تھے، بلکہ خود کہنے لگے، کوئی صاحب اپنے نام نہیں لینا چاہتا، بری بات ہے جس کسی میں، کہ ہم خود ایک بزدار کی تلاش میں تھے آزاد کشمیر. تو پہلے یہ ہوا کہ سلطان محمود صاحب کو انہوں نے نہیں بنایا کہ جی. میں نے پوچھا تھا کہ سلطان محمود صاحب کا قصور کیا ہے. کہنے لگے بھائی وہ اس کا کچھ نمبر ہے، وہ اپنا کوئی گروپ وغیرہ جماعت کرتا، تو یہ خان کو یہ بات پسند ہے. میں چاہیے ٹھیک ہے، خان ہوا نہ کیا خان، آگے خان تھا پیچھے خان، ڈبل بیرک تھا. تو وہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنا انہوں نے کہا جی یہ پھر جو بنے اپنا یہ ادھر سے ڈڈیال سے جو بنے یا جو ادھر سے بنے کوئی ریٹس بنے کہ نہیں جی یہ سلطان محمود کا خاص آدمی ہے تو یہ پھر سلطان محمود کے ہاتھ میں ہوگا. تو کرتے کرتے فاروق صاحب کا بھی نام آیا، لیکن 1-2 وجوہات ہوئی کہ جس کی وجہ سے ان کا نام کاٹ دیا گیا. تو پھر یہ قیوم نیازی صاحب کا پتہ ہے کیسے آیا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ علاج نہیں ہے اس کا، ہے کوئی نہیں آگے پیچھے، تو انہوں نے وزیر اعظم بنا دی. جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غلط کیا. مجھے قیوم نیازی صاحب سے کوئی، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ بھی وہ، میں نے جب وزیر اعظم تھا تو وہ میں نے وزیر مال لگایا تھا.
کے بڑے بھائی مصطفیٰ صاحب ان کے ساتھ مراسم ہے، ان کے فیملی کے ساتھ مراسم ہے، جو ان کی فیملی میں بڑے لوگ جو تھے اپنے جسٹس سردار یار محمد صاحب ہیں، اعلیٰ صاحب ڈی ایف او تھے، ان کی اولاد وغیرہ، والد صاحب کے سب بڑے بھائیوں والے مراسم تھے، ایک اچھی فیملی تھی اس کی پنچ کی یہ لوگ جو، تو وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بڑی زیادتی کی عمران خان نے، اور یعقوب اس بیچارے اس کے ساتھ زیادتی کی اس کے نیازی صاحب، یعنی کہ مجھے شام کو ان کا بھتیجا ملا، وہ اپنا بچہ ہے میرا جیسا ہی ہے، وہ جب میں پارک کرائے کے مکان میں رہتا تو یہ لطیف احمد صاحب، میں اور ہمارے دو بڑے زبردست لوگ تھے، اپنے صداقت صاحب سیکٹری صاحب اور چودھری صاحب جو ہمارے تھے اس کا ڈی جی تھے اس کے ایگریکلچر کے، اللہ دونوں کو مغفرت کرے، وہ فوت ہو گئے دونوں، تو ہمارا وہ بڑا ادھر اچھا تھا نیچے، تو میں اکثر کہتا ہوتا تھا میرے ارد گرد لطیف اکبر صاحب، صداقت صاحب اور چودھری صاحب کا گھر تھا، تو میں کہتا میں کھڑ گجرا میں رہتا ہوں، مطلب بڑی جیسا ہمارا آپس میں تھا، کبھی کوئی محسوس نہیں ہوا کہ اس کی کیا برادری اس کی کیا برادری ہے، وہ اچھے بڑے لوگ تھے، وہ دستیاب ہی نہیں ہوں گے، اب کہاں دستیاب ہوں گے، اپنا وہ کیا نام ہے میں لینس اتر گیا اس کا نام، جو ہمارے ڈی جی ان کا خان کا جو فوت ہوئے تو میں جنازے میں گیا، میں گیا، میری وائف گئی تھی، لطیف اکبر صاحب میں اکٹھے گئے تھے، ان کی وائف کی، تو وہ بڑے زبردست ہوتے، یا اپنے یہ جو تھے صداقت صاحب تھے، ان کے بڑے بھائی تھے اپنے جو بنے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن لبریشن لیگ سے بھی ایم ایل اے بھی تھے، اب اس کے روزے میں جو سلطان علی صاحب وہ مجھے بلا لیتے تھے ساتھ ہی، تو مجھے وہ پرانی باتیں سنایا کرتے تھے مسلم کانفرنس کی، جب سارے اکٹھے تھے، بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں ان کے، تو کوشش کہ میں ان کو لکھ، اچھا یہ ہو گیا، اب جو حکومت بنی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اس سے بھی کبھی کم تر طرح سے نظام آیا، میں نے کہا ہاں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا 1968 میں، جب 1968 کے تحت خان علی صاحب کو صدر منتخب کیا گیا تھا آزاد کشمیر کا، اس کی ذات سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، خان صاحب اچھے آدمی تھے، ہمارے سب بڑے مراسم بھی تھے، خاص طور پہ جو اہلیہ محترم ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، یہ سارا کچھ جو اس فیملی کو ملا اس خاتون کی وجہ سے، وہ جنتی خاتون، یہ وہی خان کی والدہ، ان کی بہنیں، میری سب سے بڑی بہن، میری بڑی بہن کی کلاس فیلو، اس سے چھوٹی میری دوسری بہن نورین کی، اس کی چھوٹی پھوپھی اور میری کلاس فیلو، یہ مطلب ہمارے ساتھ گھریلو تعلقات، تو میں اس نظام کی بات کر رہا تھا، خان صاحب کی ذات کی بات کر رہا تھا، وہ ایک وقت ایسا آیا تھا جہاں ہمارے آئی جی پی کو ڈیموٹ کر دیا گیا، اس کے نام ڈائریکٹر پولیس کر دیا گیا اس کو، اس کے بعد چیف سیکرٹری کا جو تھا وہ کر دیا گیا، سینئر سیکرٹری کر دیا گیا، وہ ایوب خان کو ایک تھی دماغ میں، اس کو ایک وہ مطلب کیا بولے اب زندہ نہیں ہے وہ، بعض لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے، شکل تو نہیں آتی ہے، وہ مجھے یاد ہے کہ اس نے ایم ایم عالم سے پوچھا تم اتنے سے ہو تو تم نے 5 گرائے جہاز، اس نے کہا جی ادھر جسم کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کی بات ہوتی ہے اس کی، دوبارہ وہ اپنا یہ اس طرح کا واقعہ ہوا، اب مجھے بڑا، میں سچی بات ہوتا ہوں، میں اس دوران بڑا میں دل گرفتہ، اچھا لوگ اگر نتنے آدمی کمنٹس کر دے تو وہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کو اپنی تکلیف ہے، یہ خود نہیں بن، میں نے کیا بننا ہے، میں نے 2 دفعہ یہ دیکھ لیا، یہ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا مجھے، لوگ ذلیل ہو کر اقتدار سے الگ ہوتے ہیں تو اللہ نے مجھے اور عزت دی، اس میں میں اس کا بڑا اپنے رب کو شکر گزار ہوں، اپنے ساتھیوں کا بھی، اپنے کارکنوں کا بھی، جو انہوں نے مجھے جتنا پیار و محبت دی، لیکن یہ جو جس طرح گئے نیازی صاحب گئے اور یہ آگے یہ تنویر الیاس صاحب، مجھے تنویر الیاس صاحب سے بھی کیا گلا، مطلب ہمارا کیا اس کے ساتھ کوئی جنازہ ہی نہیں ہے سر، لیکن مجھے نہیں دکھائی دیتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے روز اول سے نواز شریف کے لوگوں سے پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لیا، اس نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ، ناقابل معافی جرم، یعنی اس نے جس طرح یہ حکومت بنوائی، جو کچھ کیا اس نے، یعنی کیا مطلب ہے، اس طرح بھی کبھی پارلیمانی نظام میں کبھی حکومت چلی ہے، پارلیمانی نظام میں بھی کبھی اس طرح کا کمزور وزیر اعظم چلا ہے، آج بھی یہ ہے کہ اگر آج ان سے وہ سپورٹ وڈرا کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو اس سے جو ہے نا کیا آزاد کشمیر میں سیاسی جو ہے نا یہ
ایک کے جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا، استحکام پیدا ہو گیا. یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ساری ایکسرسائز کا. میں خود سوچتا تھا، اب بس سچی بات ہے تو آپ کہ ویسے کرتا میں کفران نعمت نہیں کرتا. کئی بار سوچا استعفیٰ دے دوں تو کیا اسمبلی میں بیٹھنا ہے، جہاں اس طرح جو ہے وہ یعنی مجھے شرم آئی کہ ان وزراء نے اس کے خلاف جو ہے وہ کیا، یہ اس طرح کیا. ایک ایسا آدمی جس کا اپنے آپ خاص اختیار ہی کوئی نہیں تھا، اگر تھا تو انہیں اپنے حلقے تک رکھا، اس سے آگے وہ نکلے ہی نہیں. اب بغل میں فائلیں رکھی ہیں جو وزراء کو بعض کو عادت ہوتی ہے تو وزیر اعظم کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ براہ راست سے وزیر اعظم لکھے. اگلے دن اس کے خلاف انہوں نے احمد بات کی لیا. وہ فوٹو ہے اور میں نے وہ میرے پاس وہ خط بھی ہے، انشاءاللہ میں وہ جب اپنی کتاب لکھوں گا اس میں دوں گا. میں راٹھور صاحب نے جب فارغ کیا تھا اسمبلی کو 1990 میں، تو وہ بھی دلچسپ بات ہے. ہم رمضان تھا تو سردار صاحب کے پاس رات کو چل جاتے تھے اس تراویح کے بعد. تو کچھ کارکن تھے، مسلم کانفرنس کافی عرصے اقتدار میں رہی تھی تو یہ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے. یہ آج کل مسلم لیگ کو بھی یہی پرابلم ہے، یہ مسلم کانفرنس نکلے نا یہ پوزیشن میں نہیں رہ سکتے، ان کو کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ سردار صاحب کو کہ جناب مجاہد اول پھر کڑو نہ سنو، پھر یہ کرو سنو تو وہ کرو. رات کو 2-2.5 گھنٹے تک یہ مجلس چلتی تھی. تو سردار صاحب غالب کا ایک شعر تھا، اس کے مصرع پڑھیں کہ آج کی صبر طلب اور تمنا بیکار، اور صاحب مسکرائے اور چپ رہے. میں عید سے کوئی 2 دن پہلے عید الفطر سے میں اب تو نہیں چپل لینے میں احتباج جاتا ہوں، جی کو کمپنی ہے میں نے کہا سر میں نے احتباج جانا تاکہ وہ میرے جو نہیں جا سکتے. اور میں نے مجھے کچھ زور کر نہیں جی تم نہیں جا سکتے. خیر میں نے کہا سر میں اچھا شام کو جلدی آ جاتا. میں چلا گیا. شام کو میں ادھر پہنچا، جو پرانا پل تھا یہاں وہ اے ایس آئی ہو گیا پیر خان پولیس میں، تو اس نے روکا تو اس نے مجھے پوچھا کہا کہ جی ادھر تو بڑا ایک واقعہ ہو گیا. میں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا جی راٹھور صاحب نے اسمبلی توڑ دی. تو میں نے ہاتھ میں 2 کھجوریں رکھی تو مجھے اندازہ تھا کہ انہوں نے وہ کھائی. تو گھر آیا میں تو یہ واپس آیا گھر، آگے جا رہا تھا پھر واپس آیا. وہ میں نے سار وار کر کے تو میں پھر ہر صاحب سے ملنے چلا گیا تراویح کے بعد. راستہ مسکرانے لگے تو میں نے کہا سر اب مجھے سمجھ آئی، اور یہاں پڑھتے تھے کہ آج کی سفر کا لمبت میں بننا بیکار. وہ راٹھور صاحب کا ان کے درمیان طے ہوا تھا حکومت توڑنا. تو وہ راٹھور صاحب کے ساتھ وہ جو ان کی دوستی تھی سردار صاحب ان کے لیے سیاست میں غیر قاتل صاحب ہوتی ہے. راٹھور صاحب کے اپنا وہ نہیں قائم رکھ سکے مقام جو اللہ نے اس کو دیا تھا. اللہ نے اس کا صلاحیتیں بھی بڑھ دی راٹھور صاحب کے. تو وہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ اب دیکھیں نا بہت جو ہے یعنی یہ پی ٹی آئی اس میں مجھے کوئی ایسا قداور سیاسی کارکن نظر نہیں آ رہا جو وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اہل ہو. آپ خود دیکھتے یعنی میرے بارے میں لوگ کہیں گے کہ یہ اپنا مخالف ہے دوسرے سے. آپ مظفر آباد سے شروع کریں، آپ جائیں اپنا یہ پنچھ میں چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، آگے چلے جائیں، کوئی ایسا نہیں ہے. ویسے آپ انتخاب کر سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم کے لیے بڑا آپ کو کب دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی کیسے اس کی کمانڈ کتنی ہے پارلیمانی پارٹی پر، پھر جا کر یہ منصب جو ہے نا یہ کسی کو ملنا چاہیے. وہ دکھائی نہیں دیتا. تو اب ان کے پاس تعداد بھی ان کی غالباً 32 ہے شاید، یا اب 31 ہوگی یا 32 ہوگی. تو وہ ایک ہے جعلی ان کو ایک تقسیم دلائے گی. اب ہمیں 19 ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. اگر حسن ابراہیم صاحب ساتھ آئے تو وہ بھی پرابلم ہے، وہ لابالی قسم کے آدمی ہیں. کل ویسے ناراض ہو گئے مجھ سے، اور میں نے کہا یہ کوئی نامردوں کا یہ مجھے کوئی لگتا ہے یہ ریوڑ جیسا لگتا ہے. اپنے بارے میں میں نے کہا کیا ہم لوگ تو
تو وہ اگر ساتھ چلیں ان کا ہوئے ساتھ کیا ہوگا جب نہ ہوئے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ آپ ملے ہوئے, تو بھائی کدھر سے ملے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں جب تک ہم اپنا ہوم ورک نہ کر دیں. کل کو اگر آج ہم 19 لڑتے اور 10 دن کے بعد ہم 28 ہو جاتے تو لوگ کہتے ہیں پیسے دیے ہیں, کیونکہ لوگوں کو بعض لوگوں کو خام خواہ سمجھ نہیں آتی, بعض بھی ویسے ہی جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں. تو دیکھیں گے ان میں کہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. حکومت بنانا گرانا کوئی ٹھیک ہے اگر ذاتی کے مقاصد ہو تو وہ برے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی یہ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے یہ کوئی مستقل ہو جائے. ہاں مجھے یہ بھی ہو سکتا ہے خدشہ کہ ویسے ایک جھوٹی ایک تحریک عدم اعتماد لے آئے تنویر الیاس صاحب کے خلاف, اس کو خود ہی ناکام کرے, ناکام کرنے کے بعد پھر کہ جی 6 مہینے میں مل گئے ہوئے مصنوعی وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی سیاسی تقاضے ہی نہیں, اخلاقی تقاضے ہی نہیں رہے اب ہمارے یہاں سیاست میں. اب پاکستان نہیں دیکھتا کیا ہو رہا پنجاب اسمبلی میں کیا کیا, یعنی وہ مطلب اگر آپ کے فساد نہیں ہے لوگ تو آپ باہر سے بدماش لا کر تو اراکین اسمبلی کو بروائیں, جائیں آپ. یہ صدر صاحب بیٹھے, مجھے عارف علوی صاحب جیسے پڑھے لکھے آدمی پر مجھے بڑا رنج ہے. دیکھیے وہ آئین کے خلاف ورزی کرے, جو ان کی آئین میں ذمہ داری ہے وہ اگر وہ نہیں نبھا سکتے, ان کو تکلیف ہوتی ہے حلف لینے پر, تو یہ منصب چھوڑ دیں. وہ بھی عمران خان کے ساتھ جائیں, اور جس طرح ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کہا پورا کراچی لاک ڈاؤن کروں گا, میں دیکھتا ہوں کون اس کو یہ کرتا ہے, جب وہ آتی رہتی ہے بار بار.